اس میں تو اختلافی رائے تک بھی کوئی نہیں، تو پھر اس میں تو بحث ہے کوئی نہیں۔ تو یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ رضاعت کا مسئلہ اصل میں ہے کون سا کہ جس میں بحث ہے، اور پھر بھی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کو کتنی عمر تک دودھ پلانا چاہیے؟ 2 سال تک پلانا چاہیے۔ ہاں البتہ 2 سال سے پہلے چھڑانے کی کوشش کرنا بھی کوئی واجب کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے 2 سال کے اندر اس کو دوسری خوراک کا عادی بنائیں، بہتر ہے، مناسب ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ 2 سال تک لازماً اس کو دوسری خوراک کا اتنا عادی بنایا جائے کہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ صرف دوسری خوراک استعمال کرے، دودھ بالکل نہ پیے ماں کا، تو یہ واجب نہیں ہے۔ 2 سال تک چھڑانے کی کوشش کرنا واجب کوئی نہیں۔ جب چھڑانے کی کوشش واجب کا کوئی نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جس وقت چھڑانے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں چند دن تو اور لگ ہی سکتے ہیں، تو اگر 2 سال پورے ہونے پر کسی نے کوشش شروع کی ہے تو تھوڑا وقت اوپر بھی لگ جائے گا۔ تو اگر یہ 2.5 سال تک بھی چلا جائے دورانیہ، بچے کی کئی دفعہ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری خوراک کی طرف وہ جلدی مائل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اگر 2.5 سال تک بھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہوگی۔ اصل میں جس مسئلے کے اندر کوئی ایک اختلافی رائے ہے نا، وہ ایک اور مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتنی عمر کا بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک اختلافی رائے ہے، اگرچہ مسئلہ یہ بھی ہمارے اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک متفقہ ہے۔ ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے کہ 2 سال کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے۔ ہمارے اہل حدیث احباب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 2 سال کی عمر کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ 2.5 سال تک بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی رائے یہ ہے، لیکن ہم احناف کا فتویٰ اس معاملے میں امام صاحب کی رائے پر ہے ہی نہیں۔ ہم احناف کا فتویٰ جو ہے نا اس معاملہ میں وہ صاحبین کی رائے پر ہے۔ صاحبین سے مراد ہے امام صاحب کے 2 بڑے قابل شاگرد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ۔ ان دونوں کی رائے یہی ہے کہ 2 سال کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی ماں بنے گی، اگر 2 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے تو وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی ماں نہیں بنے گی۔ تو ہمارا احناف کا فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول کے مطابق ہے۔ تو جب ہمارا فتویٰ صاحبین کے قول کے مطابق ہے تو پھر احناف اور ہمارے اہل حدیث یا غیر مقلد بھائی ان کا نظریہ تو متفقہ ہو گیا، تو پھر آخر بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ بچے کو کتنی عرصہ دودھ پلانا چاہیے وہ بھی متفقہ، کتنی عمر کا بچہ جو ہے وہ دودھ پیے تو وہ کوئی عورت ماں بن جاتی ہے یہ بھی متفقہ، تو پھر بحث کس بات پہ شروع ہو جاتی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ بحث اس پہ شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی رائے قرآن کے خلاف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس وقت وہ یہ جملہ بولتے ہیں نا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے لیے بڑی محترم شخصیت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے اوپر ان کا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے امت کو مسائل جمع کر کے تو بتلایا کہ کس طرح تم نے دین پر عمل کرنا ہے،
تو ایسے عظیم انسان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا جائے کہ جی امام صاحب کی رائے قرآن کے خلاف ہے، تو پھر ہمیں امام صاحب کا دفاع کرنا پڑتا ہے اور دلائل دینے پڑتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا فتویٰ اگرچہ امام صاحب کی رائے کے مطابق نہیں، ہمارا فتویٰ 2 سال کا ہی ہے، لیکن چونکہ تم الزام لگا رہے ہو تو یہ الزام غلط ہے۔ امام صاحب کی رائے بھی ہے قرآن میں سے ہی، قرآن سے ہی ان کی بھی دلیل بنتی ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے وہ بھی، اگرچہ زیادہ بہتر دلیل ہمارے نزدیک صحابین کی ہے، ہم نے اس کو اختیار کر لیا، لیکن امام صاحب کا بھی مسئلہ قرآن کے خلاف کہنا یہ زیادتی ہے۔ تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں کہ 2.5 سال کا بیان کرنا تو وہ بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جس وقت یہ دلائل دیے جاتے ہیں نا تو کئی طلبہ ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا مسئلہ ہی 2.5 سال والا ہے، تو وہ پھر بحثیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ 2.5 سال والا ہمارا کوئی نہیں ہے، وہ متفقہ ہے، 2 سال کے اوپر ہی ہمارا بھی فتویٰ ہے، 2 سال کے اوپر ہی ان کا بھی فتویٰ ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات میں اب اور بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑا شور اٹھتا ہے کہ جی تقلید حرام ہے، تقلید شرک ہے، اور تقلید کا معنی کیا ہے، تقلید کہتے کس کو ہیں وہ پتہ کوئی نہیں ہوتا، فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے، تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی عالم کے اوپر یہ اعتماد کر لے کہ یہ عالم جو ہے یہ صحیح مسئلہ مجھے بتا دے گا، اور اس سے پوچھ کر عمل کر لیا جائے۔ کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں اور یہ ضرورت نہ سمجھیں کہ اس عالم سے ہم یہ بھی کہیں کہ بھائی اس مسئلے پر مجھے دلائل بھی دو، یہ ضرورت نہ سمجھیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ عالم آدمی ہے، وہ بالکل صحیح بتائے گا اور اب وہ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق ہی بنائے گا، یہ اس کے اوپر اعتماد کر کے تو اس سے مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کر لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اب ہمارے وہ جو احباب تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے، یہ رٹ لگاتے ہیں اور تقلید کو حرام کہتے ہیں، ذرا خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ساری زندگی ہر مسئلے کے اوپر خود تحقیق کر کے انہوں نے عمل کیا ہے، یا بہت سارے مسئلوں میں علماء سے پوچھ کے عمل کیا ہے؟ تو جب بہت سارے مسئلوں میں علماء سے پوچھ کے عمل کیا ہے، کیا ہر مسئلے پر جب علماء سے پوچھ رہے تھے کیا دلیل بھی طلب کی تھی؟ نہیں، ان کی عوام بھی یہی کرتی ہے کہ علماء سے پوچھتی ہے عمل کر لیتی ہے، ہماری عوام بھی یہی کرتی ہے، علماء سے پوچھتی ہے عمل کر لیتی ہے، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں، اور اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، تقلید کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم لوگ، علم والے۔ اب باقی لوگوں نے بھی ہدایت پر عمل تو کرنا ہے نا، قرآن ساروں کے لیے ہدایت ہے، تو وہ کیسے عمل کریں گے؟ وہ علماء سے پوچھ کے عمل کریں گے، خود سمجھنے والے علماء ہیں، آگے باقی ان پر پوچھ کے عمل کریں گے۔ تو تقلید کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، ہر بندہ قرآن و حدیث کے خود تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک آدمی جس کو عربی کی الف با بھی نہ آتی ہو تو وہ کہے کہ جی میں ہر مسئلے پہ خود تحقیق کر کے عمل کروں گا، کیسے ممکن ہے؟ صرف نماز ہی پڑھنی ہے نا، تو نماز میں ہم نے شروع میں اللہ اکبر کہنے، تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اب سب نے یہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے سیکھ لیا
اور اس پر عمل کر لیا. لیکن جو کہے کہ نہیں تقلید تو جائز ہی کوئی نہیں، تو اس کو تو چاہیے نا کہ پہلے یہ پوچھے کہ بھائی دلیل کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے ہی نماز شروع ہوتی ہے. پہلے وہ اس پر تحقیق کرے، خود تحقیق شروع کر دے کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے یا ہو سکتا ہے سجدے سے شروع ہوتی ہو. ہم نے والدین نے غلط بتا دیا ہو، ہمیں خود تحقیق کرنی ہے. اگر تو والدین کے بتائے ہوئے عمل پہ کر لیا وہ تو تقلید ہو جائے گی. تو تحقیق خود کرنی ہے کہ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے. پھر شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے. اگر یہ تحقیق چلو ہو گئی تو تکبیر تحریمہ میں ہاتھ ادھر تک اٹھانے ہیں، ادھر تک اٹھانے ہیں، ادھر تک اٹھانے ہیں. کہاں تک اٹھانے ہیں؟ ہاتھوں کا رخ سامنے ہونا چاہیے، پیچھے ہونا چاہیے، یا کانوں کی طرف ہونا چاہیے، کدھر ہونا چاہیے؟ انگلیاں کہیں کھلی ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے؟ ساری تحقیق کرو نا. صرف تکبیر تحریمہ کے اوپر تحقیق کرتے اگر پورا سال گزر جائے گا، نماز کب پڑھو گے؟ اور تحقیق کرنے کے لیے پہلے عربی بھی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ قرآن و حدیث کی زبان تو ہے عربی، اور آپ تو پنجابیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو پہلے کئی سال تو عربی سیکھنے پہ لگاؤ گے. لیکن اب عربی سیکھنے پہ بھی تو مسئلہ بن جائے گا نا. عربی سیکھنی ہے تو وہ بھی تو کسی سے اعتماد کر کے ہی سیکھ لینی ہے. اس نے یہ بتانا ہے اس لفظ کا یہ معنی ہے، ہم کہیں گے دلیل دو. اب ہر چیز پہ وہ دلیل کدھر سے دے گا؟ تم کہو کہ نہیں دلیل نہیں ہے تو یہ تو تقلید ہوگی، یہ تقلید تو حرام ہے، تقلید میں نے کرنی نہیں. نہ تقلید کے بغیر عربی آئے گی، نہ تقلید کے بغیر آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہو. تو بہرحال یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ بلا وجہ تقلید کو حرام اور شرک کہنا. حالانکہ خود مجھ سے میرے کئی اہل حدیث دوست مجھ سے مسئلے پوچھ کے عمل کر لیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ. مجھ سے پوچھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اور کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں پوچھی. دلیل صرف اس وقت پوچھتے ہیں جب بحث کرنی مقصود ہوتی ہے، اس کے علاوہ دلیل نہیں پوچھتا کوئی بھی. جب کسی نے بحث کرنی ہوتی ہے نا اس وقت پوچھتے ہیں تو 10 کی دلیل ہے. نہیں تو عمل کرنا ہوتا ہے نا جس نے، وہ مولوی سے عالم سے ویسے پوچھتا ہے اور عمل کر لیتا ہے. اور تقلید اسی کا نام ہے کہ ایک عالم پر اعتماد کر لیا جائے کہ وہ اس کو دلائل کے مطابق بتا دیا، اس سے دلائل پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے. جب یہ ہم واضح کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ تقلید ہے، تو ان کی عوام بھی سمجھنے لگ جاتی ہے کہ تقلید تو پھر جائز ہی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں. پھر ایک اور بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی تقلید تو چلو جائز ہے، تقلید شخصی جائز نہیں ہے. تقلید شخصی جائز نہیں ہے. یہاں پر تقلید شخصی ہوتی کیا ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا. تقلید شخصی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بندے کی ہر بات مان لینا، یہ تقلید شخصی ہے. حالانکہ یہ تقلید شخصی نہیں ہے. اب یہاں پر ہم مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ 2.5 سال تک کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے. لیکن ہمارا فتویٰ صحابین کے قول کے مطابق ہے. ہم کہتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ ماں بنتی ہے. اگر تقلید شخصی کا یہی مطلب ہے کہ ہر مسئلہ ہم نے صرف امام ابو حنیفہ کا ہی لینا ہے، تو پھر ہم نے یہ مسئلہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر گم ہو جاتا ہے، شادی شدہ آدمی ہے، گم ہو گیا ہے، کوئی اس کی اطلاع ہی نہیں مل رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا، امام صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کے بعد 90 سال تک انتظار کرے، 90 سال تک عدالتیں تحقیق کریں، تب بھی کوئی اطلاع نہ آئے، پھر یہ دوسری شادی کر سکتی ہے. 90 سال بعد وہ شادی نہیں کرنا ہی شادی کر کے. اللہ اکبر. لیکن امام مالک کہتے ہیں 4 سال تک تحقیق کروائے عدالت. اگر عدالت 4 سال تک تحقیق کے باوجود وہ اس کے خامن کو نہیں ڈھونڈ سکی تو وہ اس کے اوپر موت کا حکم لگا دے اور یہ اس کی عدت گزارے اور دوسری شادی کر سکتی ہے. اور ہمارا فتویٰ یہاں پر امام مالک کے قول کے مطابق ہے، امام صاحب کے قول کے مطابق نہیں ہے. صرف امام صاحب کیا، امام صاحب کے شاگردوں کے قول کے مطابق بھی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے امام جو کہ مالکی فقہ کے امام ہیں، ہمارا فتویٰ ان کے قول کے مطابق ہے. تو تقلید شخصی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی بندے کی ہر بات مان لی جائے.
اس کو تقلید شخصی نہیں کہتے، بلکہ تقلید شخصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلک کے جو مفتابع اقوال ہیں، ایک مسلک کے جن کو اقوال پر فتویٰ موجود ہے کہ ہمارے مسلک کا بھئی یہ فتویٰ ہے، اس مسلک کے ہر فتوے پر عمل کیا جائے، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ ایک بندے کے ہر فتوے پر نہیں، ایک مسلک کے ہر فتوے پر عمل کیا جائے، یہ تقلید شخصی ہوتی ہے۔ تو میرے اہل حدیث احباب بھی یہی نہیں کر رہے کہ ہر مسئلے میں وہ اپنے فتوے پر ہی عمل نہیں کرتے، تو وہ تقلید شخصی تو کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ بس وہ نام لینے سے ہچکچاتے ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، اور لوگوں کو غلط جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں اور بالکل غلط معنی بتاتے ہیں، تقلید کا معنی بھی غلط بتاتے ہیں، تقلید شخصی کا معنی بھی غلط بتاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقلید وہ خود بھی کر رہے ہیں اور کر بھی تقلید شخصی رہے ہیں۔ نہیں تو سارے اہل حدیث احباب جو ہیں، ساروں کی تحقیق یہی جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں، کسی ایک کی بھی تحقیق تھوڑا سا بدلتی کیوں نہیں؟ سب کی ہی تحقیق اسی طرف جاتی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، سب کی تحقیق اسی طرف ہی جاتی ہے کہ آمین اونچی کہنی ہے۔ بھائی اگر ہر ایک نے خود تحقیق کی ہو نا تو صحابہ تک کا رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو تم کوئی صحابہ سے بھی آگے ہو کہ تمہارا رائے کا اختلاف کبھی نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ ہے کہ تم بھی تقلید شخصی کر رہے ہو، اپنے مسلک کے جو تمہارے علماء نے فتوے دیے ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہو، اور یہی تقلید شخصی ہے کہ ایک مسلک کے مفتابع اقوال جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، یہ تقلید شخصی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال تقلید کے بغیر اور تقلید شخصی کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم جو کہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کو یہ اجازت دے دیں کہ چلو جی ایک مسلک کے مفتابع اقوال پر عمل نہ کرو، بلکہ تمہیں ایک مسئلہ ایک مسلک کا پسند آتا ہے تو اس پہ عمل کر لو، دوسرے مسلک کا پسند آتا ہے اس پر عمل کر لو، وہ خود اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ خواہش کے پیچھے چلیں گے نا، وہ تو خواہش نفس کی پیروی کریں گے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنا جو ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ خواہش نفس کی پیروی بھی جائز نہیں ہے، تو وہ تو غلط کریں گے۔ اس کو جو ہے شرک خفی کہا جاتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلنا، اپنی مرضی کے پیچھے چلنا۔ اچھا جی، بہرحال اب رضاعت کے مسئلے میں تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اور اہل حدیث حضرات کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی 2 سال کے بچے کے متعلق ہی یہ قائل ہیں کہ 2 سال کا بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنے گی، اہل حدیث حضرات بھی اسی کے قائل ہیں۔ لیکن چونکہ امام صاحب کا قول وہ 2.5 سال کا ہے، اور ہمارے احباب زیادتی کرتے ہوئے یہ جملے بول دیتے ہیں کہ جی امام صاحب کا مسلک قرآن کے خلاف ہے، ان کی رائے قرآن کے خلاف ہے، تو اس لیے ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں کہ نہیں، امام صاحب کی رائے بھی قرآن سے ہی ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ امام صاحب نے اصل میں کی ہے اس معاملہ میں احتیاط۔ دیکھیں، اگر ایک بچہ ایک عورت کا دودھ پی رہا ہے، 2 سال تک پیے، سب کے نزدیک متفقہ طور پر وہ عورت اس کی ماں بن گئی ہے، اس عورت کے بچے جو ہیں وہ اس کے بہن بھائی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس بچے کا ان بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم یہ بات 2.5 سال تک بھی کر دیں کہ 2.5 سال کا بچہ بھی اگر کسی کا دودھ پیتا ہے وہ بھی ماں بن گئی ہے، اور اس کے بچوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی اتنی دقت والی کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہوگی۔ اگر 2 سال تک ہم یہ مان لیتے ہیں، 2.5 سال تک بھی مان لیں، اس کے بہن بھائی جو ہیں، اس کے اولاد جو ہے وہ اس کے بہن بھائی قرار دے دیں، اس میں کوئی اتنا دقت والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم 2 سال کے اوپر ہی ڈٹے رہیں اور اللہ کے نزدیک ہو 2.5 سال، اگر اللہ کے نزدیک ہو 2.5 سال اور ہم ڈٹے رہیں 2 سال کے اوپر ہی،
تو اگر 2 سال سے تھوڑا اوپر ہو کے بچے نے دودھ پیے، ہم کہیں یہ ماں کوئی نہیں، ہم ان کا نکاح کروا دیتے ہیں، اس عورت کے بچوں سے اس عورت بچے کا نکاح کروا دیتے ہیں کہ جی 2 سال کی عمر میں اس نے دودھ نہیں پیا تھا، یہ تو 2.25 سال کا تھا جب دودھ پیا ہے اس عورت کا، ہم نکاح کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اگر 2.5 سال مدت تھی، کیونکہ قرآن حکیم میں فصالہ 30 شہرا کا لفظ بھی تو ہے، تو جب اللہ کے نزدیک اگر ہو سکتا ہے یہ والی مدت ہو تو ان کا ہم نے نکاح کروا دیا، اس میں تو حرج بنے گا نا۔ اگر 2.5 سال تک بھی کہہ لیتے نکاح نہ ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اگر اللہ کے نزدیک 2.5 سال والی بات درست ہو اور ہم ڈٹے رہیں صرف 2 کے اوپر ہی اور اسی کے اوپر بحث کرتے رہیں تو غلطی کا امکان ضرور ہے، خرابی کا امکان ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہن بھائی ہوں اور ہم ان کے آپس میں نکاح کروا رہے ہوں۔ اگر 2.5 سال کی کال کریں تو اس طرح کی کوئی خرابی تو نہیں نہ کم از کم پیدا ہوتی۔ تو امام صاحب نے اس معاملے میں احتیاط کی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن حکیم کے اندر 2 سال سے کم کا بھی تذکرہ موجود ہے، 2 سال کا بھی تذکرہ موجود ہے، 2 سال سے زیادہ کا بھی تذکرہ موجود ہے، جو کہ یہاں پر موجود ہے 30 شہرا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ قرآن میں زیادہ سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ 2.5 سال ہے، تو اس لیے احتیاطاً 2.5 سال کے اوپر بات کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو جو ہے ہم نے تو صرف قرآن کے اشارات سے ہی دیکھنا ہے، تو ہمیں قطعی اور یقینی تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ والی مدت ہو، ہم جو ہے وہ دوسری مدت کو ترجیح دے لیں اور غلطی کر بیٹھیں۔ امام صاحب نے صرف احتیاط ہی تو کی ہے، اور کیا ہے، انہوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں کیا، صرف احتیاط کر کے 2.5 سال کا فتویٰ دے دیا ہے تاکہ کوئی بھی خرابی والا معاملہ پیش نہ آئے۔ اللہ اللہ۔ 2 سال سے کم مدت وہ ذکر کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ ذکر ہوئی ہے اس شکل میں کہ قرآن کہتا ہے 2 سال کی مدت جہاں پر کہی ہے سورۃ البقرہ میں، تو وہاں پر ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ دودھ چھڑانا چاہیں، اس کے اوپر جو ہے آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اوپر علماء نے یہ لکھا ہے کہ 2 سال سے پہلے بھی چھڑانا چاہیں تو حرج نہیں ہے۔ کئی دفعہ ماں کی حالت ایسی ہوتی ہے دودھ چھڑوانا پڑ جاتا ہے، تو اگر 2 سال سے پہلے چھڑانے پر بھی والدین دونوں راضی ہیں اس بچے کے تو پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن حکیم میں 2 سال سے پہلے کا بھی ذکر ہو گیا، پورے 2 سال کا وہ بھی ذکر موجود ہے، 2.5 سال کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہاں پر وہ دوست کہتے ہیں کہ جی یہ جو 2.5 سال ہے نا، یہ تو حملہ و فصالہ 30 شہرا، یہ دونوں کے ساتھ ہے نا، تو حمل اور فصال دونوں کی مجموعی مدت وہ 2.5 سال قرآن نے ذکر کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ حمل ہے کون سا؟ اللہ نے ایک حمل کا ذکر پہلے کیا ہے، حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا تکلیف کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ، اور اس نے جن بھی دیا تکلیف کے ساتھ۔ اب پھر حمل ہو، جبکہ بچہ تو جنا جا چکا ہے، اب بچہ جنا جا چکا ہے، اس کے بعد جو حمل ہے تو یہ تو ہاتھوں پر اٹھانا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دودھ پلاتی ہیں عورتیں، تو یہ ہاتھوں پر اٹھانا اور دودھ پلانا تو یہ 30 مہینے تک ہے، تو کیونکہ وہ پہلے حمل کا جو ماں کے پیٹ والا حمل ہے اس کا ذکر تو پہلے آ چکا، بلکہ اس کے بعد جننے تک کا بھی ذکر آ چکا۔ اب جننے کے بعد دوبارہ تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے کوئی نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر حمل سے مراد ہاتھوں پر اٹھانا بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ اگر ہاتھوں پر اٹھانا مراد لے لیا جائے اور فصال دودھ چھڑانا مراد لے لیا جائے کہ بھائی بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کے کھلانا دودھ پلانا، تو یہ 30 مہینے تک ہے، تو 30 مہینے کی مدت بھی قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دونوں کی اجتماعی مدت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی اجتماعی مدت ہے تو حمل کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ عموماً 9 ماہ، اور فصال کی تم کہتے ہو 2 سال، تو 2 سال اور 9 ماہ، تو یہ 30 شہرا بنیں گے۔
30 شہرہ سے تو زیادہ بن جائیں گے. یہ تو 2 سال اور 6 مہینے ہوتے تو وہ 30 شہرہ تھا نا. 2 سال میں 24 مہینے اور 6 مہینے ہوتے تو 2 سال ہے دودھ کی عمر اور 9 مہینے وہ حمل کی مدت. تو یہ تو جو ہے 33 مہینے بن رہے ہیں. 30 تو نہیں بن رہے, 30 سے بھی زیادہ ہو گئی. یہ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی حمل کی کم از کم مدت لے لو, کہ حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے, اور فصال کی زیادہ سے زیادہ مدت لے لو. ہم کہتے ہیں الٹ کیوں نہ کر لیں کہ فصال کی کم از کم مدت لے لیں, حمل کی زیادہ سے زیادہ لے لیں. تم نے بھی تو اپنی رائے سے ایک کہا ہے کہ جی حمل کی کم از کم لے لیں, فصال کی زیادہ سے زیادہ لے لیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کا الٹ بھی تو پھر ہو سکتا ہے کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ لے لیں اور فصال کی کم سے کم لے لیں, پھر اس کے اوپر عمل کر لو. اور حمل کی زیادہ سے زیادہ امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کہی ہے, تو 2 سال یہ لو اور پھر دودھ پلانے کے صرف 6 مہینے رہ جائیں گے. پھر اگر تم نے ایک چیز کو کم کر کے دوسرے کو زیادہ کرنے تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم دوسری کو کم کر کے اس کو زیادہ کر دیتے. دلیل تو تمہارے پاس بھی کوئی نہیں کہ اس کی کم از کم مدت لینی ہے یا اس کی کم از کم مدت لینی ہے, تو اس سے کام نہیں چلے گا. پھر کچھ کہتے ہیں کہ چلو جی حمل جتنا بڑھتا جائے اتنی فصال کی مدت کم ہوتی جائے گی, تو پھر وہ 2 سال پر عمل کدھر گیا. تو معاملہ اس طرح حل نہیں ہوتا بھائی. معاملہ یہی ہے کہ قرآن حکیم نے 3 مختلف مدتیں ذکر کی ہیں. 2 سال سے کم کی بھی اجازت دی ہے, 2 سال کی صراحتاً وہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کی ہے. حولین کاملین کا لفظ بولا ہے اللہ رب العزت نے. اور 2 سال سے زیادہ کی بھی مدت 2.5 سال تک کی بھی ذکر ہے. تو چونکہ 2.5 سال تک کا بھی ذکر ہے تو احتیاطاً امام صاحب نے یہ قول کر لیا. اب ہم احناف, ہمارا اگرچہ فتویٰ تو ہے 2 سال کے قول پر, لیکن ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو بھی, کیونکہ احتیاط والی رائے یہ ہے, قرآن کے ظاہر سے وہ رائے زیادہ بہتر لگتی ہے 2 سال والی, ہم اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. لیکن احتیاط والی 2.5 سال والی ہے, اس لیے ہم تھوڑا لحاظ اس کا بھی کر لیتے ہیں. تھوڑا سا لحاظ اس کا بھی کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ایک بچہ 2 سال کی عمر تک دودھ پیتا ہے کسی بھی عورت کا, تو وہ تو اس کی ماں بنے گی ہی بنے گی. اگر ایک بچہ 2 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس میں پہلے ایک چیز دیکھو کہ کیا جس وقت اس نے دوسری عورت کا دودھ پیا ہے خود اپنی ماں کا دودھ اس وقت ابھی پی رہا تھا کہ اپنی ماں سے دودھ چھڑایا جا چکا ہے. اگر اپنی ماں سے دودھ چھڑایا جا چکا ہے, 2 سال بھی پورے ہو چکے ہیں, اپنی ماں سے دودھ چھڑایا بھی جا چکا ہے, پھر اگر کوئی کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا وہ دودھ پینے کی عمر میں شمار نہ کرو, بے شک وہ 2.25 سال میں 2.5 سال میں جتنا بھی ہے, کہ جب دودھ بھی چھڑایا جا چکا اور 2 سال بھی پورے ہو چکے تو پھر تو اگر بچے نے مثلا 2.25 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پیا ہے, ہم کہتے ہیں یہ ماں نہیں بنے گی. لیکن اگر ابھی ماں کا دودھ چھڑایا نہیں گیا تھا یا کسی بھی دائیا سے دودھ شروع سے پلایا جا رہا ہے اور اس کا دودھ ابھی 2 سال میں چھڑایا نہیں گیا, وہ ابھی تک مزید چل رہا ہے, ہم کہتے ہیں اگر اس دوران کسی اور عورت کا پیے نا تو پھر اس احتیاط پہ عمل کرو جو امام ابو حنیفہ نے کی ہے, کہ پھر یہ فتویٰ دے دو کہ وہ اس کی ماں بن جائے گی, کیونکہ ابھی وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے, کیونکہ اس کا دودھ ابھی تک اپنی ماں کا ہی نہیں چھڑایا گیا. تو کیونکہ بچے کی حالت بعض اوقات کمزور ہوتی ہے, 2 سال میں وہ دودھ چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتا, تو تھوڑی مدت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور اس کی سب نے گنجائش دی ہے. تو اگر ایک بچے کا دودھ چھڑایا نہیں گیا اور پھر وہ کسی اور عورت کا اس دوران دودھ پی لیتا ہے, اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ احتیاط امام صاحب کے قول میں ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک فضول کی بحث کی جاتی ہے, بالکل بلا وجہ کا جھگڑا کیا جاتا ہے. اچھا چلیے, میں تھوڑا اختصار کرنا چاہتا ہوں, ذوالفقار صاحب آ کے تو جو چیزیں چھوڑ دیتا ہوں ان کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کرے. رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک رائے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بڑی عمر کا بندہ بھی, بچہ تو نہیں بڑا بھی,
اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی. ایک بالغ مرد ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی. اب بالغ مرد جو ہے ایک غیر محرم عورت کی چھاتی کے منہ کیسے لگا سکے گا؟ اس کا تو پردہ ہے نا، وہ غیر عورت کی چھاتی پر منہ کیسے لگا سکے گا؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ نکال کے اس کو پلا دیا گیا ہے، چھاتی سے منہ لگانا تو اس کے لیے حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر بڑا بالغ مرد بھی ہے تو وہ بھی اگر کسی عورت کا دودھ نکال کے اگر اس کو پلا دیا گیا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی. اب کہو کہ حضرت عائشہ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی قرآن کے خلاف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت امام ابو حنیفہ نے تو صرف 2.5 سال تک کہا، فتویٰ پھر حضرت عائشہ پہ کتنا لگے گا؟ اگر 2.5 سال تک کا جو ہے نا وہ اس کے متعلق تم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو جو رضاعت کبیر کی قائلہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے اوپر تو بہت بڑا فتویٰ لگاؤ گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا جی، دوسری بات ذوالفقار صاحب نے توجہ دلائی کہ وہ کہتے ہیں شوافے کا یہ قول ہے کہ 5 گھونٹ کم از کم پیے تو تب جو ہے وہ ماں بنے گی. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم نے کہیں بھی 5 گھونٹ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. قرآن حکیم نے جو ہے وہ صرف دودھ پینے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. تو ایک قطرہ بھی اگر دودھ پیا تو دودھ تو پیا گیا ہے تو وہ ماں بن جائے گی، اور احتیاط بھی اسی میں ہے. تو قرآن حکیم میں جو چیز مطلق ذکر کی گئی ہے اس کو 5 گھونٹ کے ساتھ ہم مقید نہیں کر سکتے. جو قرآن نے مطلق ذکر کیا ہے کہ جس نے بھی دودھ پیا کسی عورت کو وہ ماں بن گئی تو بس بن گئی، ہم اس کو 5 گھونٹ کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے. اچھا جی، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وہ بلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ جائے 40 سال تک، کالا تو کہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پر بھی نعمت کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں نیک کام کروں، ایسے نیک کام کہ ترضا ہو، جن کو تو پسند کرے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے میرے رب میری اولاد کے اندر بھی اصلاح پیدا فرما دے، ان کو بھی درست کر دے، ان کا بھی حال اچھا کر دے. انی تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا. وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال کو اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کر دیتے ہیں.